یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، ذی-قعدۃ الحرام کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ آج 30 ذی قعدہ کی رات ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا۔ 9ویں ذی الحجہ کو حج مکمل ہو جاتا ہے اور 10ویں ذی الحجہ کو بقرعید کی نماز پڑھ کر قربانی کی جاتی ہے۔ چاند نکلنے سے لے کر قربانی کیے جانے تک بہتر ہے کہ ناخن نہ تراشے جائیں، مونچھ نہ کٹوائی جائے اور حجامت وغیرہ نہ بنوائے جائیں، بالکل ہی منع ہے۔ ہاں مگر وہ شخص کے جس کے 40 دن پورے ہو چکے اور چاند نکلنے سے پہلے اس نے کٹوائے نہیں، چاند نظر آ گیا تب اسے یاد آیا میرے ناخن کٹیں گے تو 40 دن ہو چکے ہیں، بغل کے بال کٹے ہوئے یا دیگر بال، مونچھیں کاٹے ہوئے کہ اتنے بڑے ہو گئے کہ لبوں سے گھستے ہیں، کھانے میں شامل ہوتے ہیں، پینے میں لگ جاتے ہیں، تو اس کو کاٹنا ضروری ہے، کیونکہ 40 دن سے زائد ہو جائے تو پھر عبادت ناقابل قبول ہو جاتی ہے، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ مستحب ہے کہ آپ حجامت نہ بنوائیں، ناخن وغیرہ نہ تراشیں، لیکن جس شخص کے نام سے قربانی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ناخن بال وغیرہ تبھی تراشوائے جب قربانی ہو جائے۔ ایسے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ناخن بال وغیرہ نہ کٹوائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اسی پر عمل قائم و دائم تھا، اور میرے آقا علیہ السلام نے بھی ہمیں یہی بتایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محفل پاک ہفتہ واری ہوتی ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے قربانی کے تعلق سے بتا دوں، کوئی بھی جانور جو عیب دار ہو یا غلاظت کھانے کی عادت رکھتا ہو، کانا ہو، لنگڑا ہو، کان کٹا ہو، سین ٹوٹا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اب جیسے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمے کے دعوے دار ہیں مگر وہ ان بکروں کی قربانی کرتے ہیں جو بکرا کے پیشاب پیتا ہے اور اس کا پورا جسم بدبو مارتا ہے، جس بکرے کو بوکا بولتے ہیں، وہ انڈوا ہوتا ہے، خصی نہیں ہوتا، وہ اس کی عادت غلاظت کی ہوتی ہے، وہ پیشاب پیتا ہے اور وہ پورا ایک سماج ہے جو اسی کی قربانی کرتا ہے، تو ان کی قربانی کسی بھی صورت شرعاً درست نہیں ہے۔ ایک تو ایسی جماعت ہے، آپ حیران رہ جائیں گے، پتہ نہیں کون سے ابا کے یہاں سے مسئلہ نکال کے لے آئے اور کہہ گئے مرغی کی بھی قربانی ہوگی۔ اب یہ نہیں معلوم کہ اس کا 3 حصہ کریں گے تو ٹانگ کدھر ڈالیں گے، 3 ٹانگ ہوتی تو 3 حصوں میں ایک ٹانگ ڈال دیتے، کیا کریں گے؟ مرغی کی قربانی جائز کریں گے۔ خیر یہ ہوئی کہ انہوں نے انڈے کی قربانی نہیں کی۔ اس طبقے کا نام ہے، یہ طبقہ ہر زمانے میں الگ الگ رہا، اس کا نام بدلتا رہا ہے۔ یہ طبقہ کسی زمانے میں اپنے آپ کو محمدی کہتا تھا، پھر بعد میں یہ طبقہ قرآنی ہوا، اس کے بعد اسی طبقے نے اپنا نام اہل حدیث رکھ لیا، اور پھر عوام الناس میں یہ وہابی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایسا فرقہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اہمیت کو اور حکم مصطفیٰ کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ یہ کم علم لوگ ہیں، انہیں کچھ پتا نہیں
پینٹ شرٹ پہن کے اور حدیث پڑھنے چلے آتے، جبکہ اسی حدیث جس کو وہ پڑھنے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، مَن یتمثل بغیر فلیس منی، جس نے میری شریعت کے رہتے ہوئے کسی اور کی رنگت اختیار کر لی تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ کیا ہم مسلمانوں کے لیے رسول اللہ کی سنت کافی نہیں؟ امامہ شریف تم نہیں پہن سکتے، داڑھی شریف تم نہیں رکھ سکتے، کرتا پجامہ عمامہ جبہ تہبند یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ تم نہیں پہن سکتے؟ پینٹ شرٹ اور باضابطہ وہ کوٹ پینٹ ڈال کے داڑھی چھلا کے حدیث پڑھنے آئے گا، کیا بولیے گا ان لوگوں کو؟ بہرحال ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا ہے۔ ایک شاعر کا شعر سناتا ہوں، بڑے چھوٹے انداز میں کہے گا، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑھے، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، تو ایسے ملاؤں سے بچ کے رہنا ہے، کیونکہ وہ جو کہ بغیر عشق نبی کے پڑھاتے ہیں بخاری، وہ لوگ جو کہ بغیر عشق نبی کے پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے انہیں بخار نہیں آتی بخاری، انہیں بخار ضرور آتا ہے مگر بخاری نہیں آتی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے اس کا ذکر میرے نبی نے واضح طور سے فرما دیا، بکرا، دبا، بھیڑ، گائے، بھینس، اونٹ، اور ان کی عمریں بھی مقرر ہے، شریعت اسلام میں ان کی عمریں بھی مقرر کر دی گئی، اتنی عمر کا ہونا چاہیے تب قربانی ہوگی۔ کوئی بھی جانور اٹھا کر آپ قربانی نہیں کر سکتے کہ چوپایا ہے قربانی کر دیں، تو گدھے کی قربانی کر دیں، گھوڑے کی کر دیں، ہرن کی کر دیں، گدھا گھوڑا یہ کوئی حرام جانور نہیں ہے، لیکن ان کا کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ گھوڑا یہ کام میں آنے والا جانور ہے، سواری کے بھی کام آتا ہے، جنگوں میں بھی کام آتا ہے، گدھا یہ بوجھ اٹھانے کے کام آتا ہے، جنگلی گدھا جس کو نیل گائے کہتے ہیں اس کی بھی درست نہیں ہے، چار پائے تو وہ بھی، ہرن بھی ہے اس کی بھی درست نہیں، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر نہیں فرمایا اور باضابطہ اسے منع کر دیا۔ تو ہر جانور کی قربانی نہیں ہوتی، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، قربانی ہر زمانے میں ہوتی تھی، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ تھا۔ حضرت جناب آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی اس طرح ہوتی تھی کہ جانور میدان میں چھوڑ دیے جاتے تھے اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے، اور آسمان سے آگ آتی تھی، جس کا جانور وہ آگ اٹھا لے جائے اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ آسمان سے باضابطہ آگ آتی تھی اور اسے اٹھا لے جاتی تھی۔ ہر زمانے میں الگ الگ قربانی کے طریقے رہے، مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے اب تک قربانی کا یہی طریقہ ہے جو آج بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ صحابہ نے پوچھا، قال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن زید بن ارقم، یہ صحابی رسول ہے، وہ روایت کرتے ہیں، قال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما هي الاضاحی یا رسول اللہ،
سرکار یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا ہادہی سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے فصلی لربک وانحر، جب عید الاضحیٰ کا دن آ جائے تو پہلے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، پھر قربانی کیجیے۔ بہترین لوگوں کو آپ دیکھیں گے عید کی نماز پڑھ کے گئے تو سیدھا بقرعید میں نظر آئیں گے۔ 5 وقتہ تو وہ پڑھتے نہیں، جمعے میں غائب ہیں، اور کب نظر آئیں گے؟ بقرعید میں۔ اور بقرعید میں بھی کب آئیں گے؟ سب سے لاسٹ میں، کرتا جھاڑتے ہوئے ایسے ایسے، اور ٹوپی جلدی جلدی پہنتے ہوئے آئیں گے۔ اچھا، وضو بھی کر کے نہیں آئیں گے، وضو آ کے یہاں کریں گے، یہاں امام صاحب اللہ اکبر کہہ گئے، اب رکوع میں گئے تب وہ تڑ سے آ کے پیچھے جیسے تیسے چپلوں میں سجدہ مار رہا ہے۔ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں آپ؟ کیوں مذاق کرتے ہیں اسلام کا؟ کیسے مسلمان ہیں آپ؟ اور اس مسلمانی کے ساتھ دعوے دار ہیں کہ ہماری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ تمہاری دعا، تمہیں تو زمین میں دھسا دیا جائے تو کب ہے؟ تم نے اللہ کا حکم نہیں مانا، رسول اللہ کا حکم نہیں مانا، قرآن سے تمہاری دوستی نہیں، دین سے تمہاری دوستی نہیں، مسجد تم آتے نہیں، تسبیح تم پڑھتے نہیں، درود تم پڑھتے نہیں، صبح اٹھے تو گالی گلاؤ جہاں بائیں سائیں کرتے ہوئے، اور پھر جب جانے لگے تو پھر وہی حال۔ تو کائے کے مسلمان ہیں؟ خالی لیبل لگا دیا، نام لمبے لمبے، اور کام توبہ استغفر اللہ، تھوک پھینکنے کے لائق بھی نہیں۔ عجیب مسلمانوں کے حال ہے۔ جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کریم نے جو نعمت عطا کی اور جو نعمت نازل فرمائی، کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، یہ نبی کے صدقے میں ہوا۔ رب نے فرمایا محبوب، ہم نے آج آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا، اور آپ کی امت کے لیے۔ یہاں دین مکمل ہونے کا مطلب ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آخری نبی ہیں جن پر اللہ نے مہر لگا دی، اور سرکار کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی، بڑی پیاری بڑی نرالی شان مصطفیٰ کی، کیا کہنا، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا ہمارا نبی ہے تمہارا نبی؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا ہمارا نبی ہے تمہارا نبی؟ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، سارے سچوں میں سچا سمجھیے جسے ہے ان سچوں سے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا اس نتیجے کے ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا۔ پیارے آقا سرور کون و مقام جناب محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں کافی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے دنیا کے تمام اذکار میں سب سے بڑیا ذکر ہے۔ محفل میلاد النبی میں کی جانے والی دعائیں اللہ کریم رد نہیں فرماتا، قبول کر لیتا ہے، مگر سورج کی روشنی کا مزہ کیا ہوتا ہے تو چمگادڑ کو کیا پتا، اسے تو خبر ہی نہیں کہ سورج کی روشنی ہوتی کیسی۔ وہ اگر کہے چمگادڑ نکل کے کہ سورج میں تو روشنی ہی نہیں، تو ایسا تو ہے نہیں کہ چمگادڑ کے کہنے سے سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ تو ہیں کچھ بدعقل بے عقلے جو مصطفیٰ کریم کی شان کو
نہ ہی سمجھ نہیں پائے، نہ ان کے باپ سمجھ پائے، نہ یہ سمجھ سکے اور نہ ان کی اولادیں سمجھ سکے. یہ شیطان کی صحبت میں رہ گئے. جو شان مصطفیٰ شان انبیاء کو سمجھ ہی نہ سکا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے، سننے اور اسے اپنے عشق میں شامل رکھنے، ایمان و عقیدے میں شامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ مولا تعالیٰ میلاد النبی کا صدقہ عطا فرمائے. اور یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا سن 571 عیسوی میں اس خاکدان گیتی پر 12 ربیع الاول دن پیر کا صبح صادق کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے. اس شان سے آئے کہ مصطفیٰ کی آمد کا وقت کیا نرالا ہے، شب گزرنے والی ہے، دن نکلنے والا ہے. یہ شان تھی مصطفیٰ کی. اور اعلیٰ حضرت سرکار جب میلاد بیان کرنے لگے تو فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، مست گو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، یا رسول اللہ تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاکدان گیتی پر اپنی شان رحمت کے ساتھ تشریف لائے اور اللہ کریم نے اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدائیں گونجنے لگی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور آواز آئی لقد ارسلنا، اللہ کریم نے صدا بلند کی ہم نے تمہاری طرف اپنا نبی بھیج دیا. اور فرمایا ان ارسلنا الیکم بشیرا ونذیرا، ہم نے تمہارے اوپر تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو خوشخبری بھی سنائیں گے، ڈرائیں گے بھی. جب یہ صدائیں آنے لگی اور گلیاں گلیاں مہکنے لگی، سیدہ طیبہ طاہرہ بی آمنہ میرے آقا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کریمہ مشفقہ رحیمہ مخدومہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی آنکھوں سے اس جو جلوہ مصطفیٰ کا نزول ہوا اور اس کی روشنی میں پوری دنیا کے نظارے کیے، قیصر و کسریٰ کے محل دیکھے. اور جب قیصر و کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر گر گئے، تب ایسے عالم میں ہوائیں، فضائیں، ندائیں، دریا، پہاڑ، ہوا، فرشتے، جن، بشر، سب کے سب، چرند، پرند، وحوش و طیور، خشک و تر، برق و بر، بحر و سمر، زمین و زمان، چنین و چنا، مکین و مکان، بلندیاں، پستیاں، اونچی اونچی پہاڑیاں، اونچے اونچے بلند و بالا درخت، پوری دنیا پر شامیانہ کی طرح یہ چھایا ہوا آسمان، ہر ایک کی صدا بس یہی تھی. جبریل امی پورے قافلے ملائے اعلیٰ کے ساتھ در آمینہ پر کھڑے تھے اور کھڑے ہو کر با ادب یہ پڑھ رہے تھے. آئیے وہی ہم بھی پڑھتے ہیں.